جو تو انہیں سعادت نصیب ہو چکی ہے انہیں کا وہ منظر یاد آ جائے گا جب مکہ المکرمہ سے مدینہ بندہ جاتا ہے مدینہ آنے والا ہے ہاں مدینہ آنے والا ہے ہاں مدینہ آنے والا ہے ہاں مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا
جائے وہی غم گسار میرا، وہی غم گسار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مبارک ہو گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں، تمہیں اب آسیوں کیا ڈر، ہاں تمہیں اب آسیوں کیا ڈر، مدینہ آنے والا ہے، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور ہی کے کرم سے بنی ہے بات میری، حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری، انہی کی یاد میں رو رو کے دل گزارا ہے، انہی کی یاد میں رو رو کے دل گزارا ہے، انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری، حضور ہی کے کرم سے نکل رہے ہیں جو یاد رسول میں آنسو، یہی درود میرا ہے، یہی صلاۃ میری، یہی درود میرا ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ اصالِ ثواب کی محفل پاک ہمارے اسی مسجد کے نمازی انتہائی ملن نثار، خوش اخلاق، پیکر محبت، پیکر شفقت، محترم محمد امیر صاحب کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن انسان کے لیے زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی کا باعث ہے۔ انسان کی دنیا سے آنے سے لے کر
وصال تک، قبر میں، حشر میں اور جنت میں انسان کی رہنمائی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مقام والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا تم عبادت خدائے وحدہ لا شریک کی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج ہم جس مقام پر ہیں ہم ہمیشہ اسی طرح نہیں تھے۔ آج ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر سے وہ دوائی دے سکتے ہیں۔ ہمارے جسم پر کوئی نجاست لگ جائے تو ہم اپنے جسم کی نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انسان وہ لمحہ تو یاد کرو جب تم اپنے جسم کے خود کفیل نہیں تھے، تمہارے والدین تھے جنہوں نے تمہارے جسم کی نگہداشت کی۔ حضور نے فرمایا والدین کو محبت کی ایک نظر دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی آپ بیان فرماتے ہیں اتنا ثواب انہوں نے اس کا نقطہ بیان کیا ہے۔ اگر والدین کی زیارت پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو حضور کی زیارت پر کتنے حجوں کا ثواب کی نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے رب محفل سجایا نے سرکار واسطے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو محبت کی ایک نظر دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ محترم تنویر صاحب نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ نیک سیرت اور اس کے علاوہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نمازی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو مسجد اس کے وصال پر دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ کہتی ہے مولا یہ وہ بندہ تھا جو میری چھاتی پر تیری کبریائی کا ذکر کیا کرتا تھا، تیری الوہیت کا ذکر کیا کرتا تھا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بار دیگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات محمد تنویر صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ 10:50 پر انشاءاللہ تعالی ختم شریف پڑھا جائے گا، اور مجھے وہ لمحات بھی یاد ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ محمد تنویر صاحب نے مجھے اپنی زندگی میں ہی یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو سرکار کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کروں۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل۔ تو کس سوال پر انسان کی بخشش کا دارمدار ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت میں۔ ہم دعا کرتے ہیں الہی محمد تنویر صاحب کو حضور کی شفاعت نصیب، حضور کی محبت نصیب اور ان کی قبر کی منزلوں کو آسان۔ آئیے 2 شعر اسلام کے پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سب